رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی زبان فیض ترجمان نال فرما دیو قل لا اسألکم علیہ اجرا تانوں میرے صدقے جان ملی، ایمان ملیا، ایقان ملیا، رمضان ملیا، قرآن ملیا، بلکہ رحمان ملیا۔ یہ میں تواڈے کولوں کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی دولت مال نہیں منگدا، چونکہ مینوں تے رب تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، مینوں رب تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، تے جنوں رب تعالیٰ خیر کثیر عطا فرمائے، کوثر عطا فرمائے، او پھر کسی اور کولوں کوئی مطالبہ کردہ نہیں۔ مینوں تواڈے کولوں مال دولت نہیں چاہیے، چونکہ مینوں تے رب تعالیٰ نے غنی بنا کے بھیجا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تے جنوں رب تعالیٰ غنی بنا کے بھیجے پھر او کسے کولوں کچھ منگدا، انہوں کسے شے دی تھوڑ رہندی نہیں۔ فرمایا اس واسطے میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ میرے محبوب دا دربار او دربار ہے جتھے کوئی بھی سائل گیا ہے تے کدے خالی آیا نہیں، بلکہ اگر ابو بکر گیا ہے تے صدیق اکبر بن گیا، عمر گیا تے فاروق اعظم بن گیا، عثمان گیا تے ذوالنورین بن گیا، حضرت علی گئے تے شیر خدا بن گئے، امام حسنین کریمین گئے تے جنتی جواناں دے سردار بن گئے، بلال حبشی گیا تے موزنہ دا سردار بن گیا، اگر بوذر گیا، سلمان گیا، صحابہ کرام حاضر ہوئے، میرے نبی نے ایک ایک صحابی نو او مقام عطا فرمایا کہ ساری دنیا دے غوث کتب ابدال اینا سارے دی شان جمع کر لی جائے، پھر تبع تابعین اور تابعین دی شان بھی جمع کر لی جائے، تے میرے نبی دے کسے ایک صحابی دی شان نو پہنچ سکتے نہیں۔ فرمایا میں تواڈے کولوں سوال اجرت معاوضہ نہیں منگدا، مینوں رب نے بڑا عطا فرما کے بھیجا، ہاں الا المودۃ فی القربا، میں چاہنا میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، مودت کریا جے، صرف محبت نہیں مودت کریا جے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کولوں رب تعالیٰ نے ایک ہی مطالبہ امت واسطے کروایا ہے کہ بس تسی میرے قریبیاں نال مودت کرنی ہے۔ مودت اور محبت دا فرق تسی جان دے ہو، محبت کہندے نے جویں سمندر وچ پانی وچ رہن والے کئی جانور نے، مینڈک ہے، کچھوا ہے، سپ وغیرہ دیگر جانور، اے سارے پانی نال محبت کردے نے، مودت نہیں کردے، چونکہ اے پانی دے وچ رہ کے خوش ضرور رہندے نے، لیکن جدو پانی تو باہر آ جان تے پھر اے زندہ بھی رہندے نے، تے مودت اینوں کہندے نے جویں مچھلی پانی نال کر دیے، جنی دیر پانی چ رہے گی زندہ رہے گی، جدو پانی تو باہر آ جائے گی تے زندہ رہ سکتی نہیں۔ ایویں مومن دا ایمان ہے، جے نبی دے قریبیاں نال مودت ہوئے گی تے ایمان والا رہے گا، تے جے مودت نہیں ہوئے گی تے ایمان تو خارج ہو جائے گا۔ ہن اگلا سوال ہے کہ نبی دے قریبی کون کون نے؟ یاد رکھو سب تو پہلے قریبی انسان دے والدین ہوندے نے، ماں باپ ہوندے نے، تے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے چہرے میں جنت کا دروازہ ہے،
تے سوچو پھر میرا کریم آقا اپنے والدین نال کنا پیار کرتا ہوئے گا۔ قریبی کون ہوندے نے؟ ازواج مطہرات، بیویاں گھر والیاں، کیونکہ جس محبوب نے خود بیویاں دے حقوق دسے نے وہ محبوب اپنی ازواج نال کنا پیار کرتے ہون گے۔ قریبی کون ہوندے نے؟ آل پاک، نبی دی آل، جنہیں خود اولاد دے حقوق جس نبی نے دسے نے اور فرمایا میری آل، میری نسل، میری بیٹی فاطمہ تو چلے گی۔ معلوم ہے حسنین کریمین نبی پاک دی آل نے۔ پھر قریبی کون ہوندے نے؟ سسرال، نبی دے گھر جنہ دیاں تھیاں ہون، اگر اہل بیت اطہار دے قریب کوئی پلید نہیں نہ آ سکتا تے نبی تے سب تو زیادہ پاک نے، میرے نبی پاک دے قریب بھی کوئی ناپاک آ سکتا نہیں۔ سسرال دے بارے سرکار نے دسے دوسرے والدین ہوندے نے، یہ بھی قریبی نے۔ تے داماد وہ سیدنا عثمان غنی ہون یا مولا علی شیر خدا ہون۔ عثمان غنی وہ ہستی نے جنہ دے بارے سرکار نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور علی المرتضیٰ وہ ذات نے جنہاں نو سرکار نے خود فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تے حضور دے ایک قریبی نے، والدین قریبی، ازواج قریبی، سسرال قریبی، داماد قریبی اور آل قریبی۔ تے جے آل دی گل کریے تے ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، او عظمت آل نبی بھول نہ لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ۔ اہل بیت اطہار دے شان خود قرآن بیان فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جان۔ آؤ ذرا اہل بیت دی شان خود قرآن بیان فرماندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ عظمت آل نبی بولنا گو، عظمت آل نبی بولنا جانا۔ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا۔ جڑا اہل بیت اطہار نال محبت رکھدا مریا ایمان دی موت مریا، جڑا جڑا ایمان دی موت مرنا چاہندا ہے مل کے پڑھے گا عظمت آل نبی بول۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا۔ جڑا اہل بیت اطہار نال محبت کردا مریا شہادت دی موت مریا، جڑا چاہندا ہے موت شہادت نصیب ہو جائے مل کے پڑھے گا عظمت آل نبی بول نہ جان لوگو، عظمت
محبت آل نبی بولنا دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ گل کریے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اے میرے حسن اور حسین جنتی جواناں دے سردار نے، جیڑا انہاں دی سرداری نو مند ہے وہ پڑھے گا کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ الحسن والحسین ہماری حانت فی الدنیا۔ امام علی مقام دے بارے سرکار دو عالم نے فرمایا میرے حسن اور حسین دنیا وچ جنتی بھولنے، لوگ اپنی اولاد نو چم دینے، میں سنگنا ویاں تے چمنا ویاں، کونین میں بلند ہے رتبہ فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدھر حسین ہوئے گا سمجھو ادھر ہی خود رسول پاک ہون گے۔ جویں بندہ اپنا کسی نو کارڈ دے کے نہیں بھیجدا اے میرا کارڈ لے جا تے انہوں دسیں جا کے کہ اے کارڈ میرا ہے تے بندہ بھی میرا ہے، ایویں سرکار نے امام حسین نو سند عطا فرمائی ہے کہ حسین میرا ہے، ہمیشہ حق تے ہوئے گا، حسین ہمیشہ بولو بولو حسین ہمیشہ حق تے ہوئے گا۔ اور کیوں نہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو امام علی مقام دنیا تے تشریف لے کے آئے سرکار نو خبر ملی، سرکار فوری گھر آئے، گھر آ کے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مبارکباد بھی دیتی، آپ نے مبارکباد دیتی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پاک نے انج اٹھایا اور گھٹی بھی زبان مصطفیٰ نال ادا کی تھی۔ سرکار نے گھٹی دین تو بعد امام علی مقام دے کن وچ آزان بھی سرکار نے پڑھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اج میں تیرے کن وچ آزان پڑھی ہے، میں کدے کسی مسجد وچ آزان نہیں پڑھی، نماز واسطے آزان نہیں پڑھی، نہ اگر نبی آزان پڑھے تے پھر امتی نہ آوے تے مسلمان رہ سکدا نہیں، اس واسطے امت دی سہولت واسطے میں نماز واسطے کدے آزان نہیں پڑھی، اج تیرے کن وچ آزان پڑھی ہے، میری پڑھی ہوئی آزان دی لاج رکھنی ہے۔ امام علی مقام نے بھی ننیاں ننیاں اکھاں کھول دیتیاں، مسکرائے گویا کہ عرض کرنے دے نانا جان تسی آزان دی گل کر دے ہو، آزان تسی پڑھیے ہن نماز حسین پڑھے گا۔ تواڈے امتی تے بڑے کارپیٹ اور کلینا تے ایسی مسجداں وچ نمازاں پڑھ دے ہون گے، حسین اس آزان تے ایسی نماز پڑھے گا، ایسا سجدہ دے گا، کربلا دا میدان ہوئے گا جتھے پانی بھی نہ ملے 72 تن قربان کروا کے بھی حسین سجدہ ضرور ادا کرے گا۔ اور بڑے بڑے سجدے ہون گے، لوگ بڑے بڑے صوفیاں دے سجدے ویکھن گے، بڑے بڑے علماء کرام دے سجدے ہون گے، بڑے بڑے ولی اللہ دے سجدے ہون گے، جناب رب تعالیٰ دے منن والے غوث قطب عبدالوی سجدے کرنے والے ہون گے، تبع تابعین دے سجدے پیش کیتے جان گے، تابعین دے سجدے پیش کیتے جان گے، بڑے بڑے صوفیاء دے سجدے پیش کیتے جان گے، پر جدو تواڈے نواسے دے سجدے دی واری آئے گی ایسا سجدہ کسے کول بھی نہیں ہوئے گا، چونکہ سجدے وچ جاندیاں ساری دنیا ویکھے گی، سجدے تو حسین دا سر نہیں اٹھے گا، دشمن اٹھا کے لے جائے تے لے جائے پر حسین دا سر نہیں اٹھے گا، تے جدو دشمن اٹھائے گا نیزے تے سر ہوئے گا پر تلاوت قرآن جاری ہوئے گی۔
ایسے کہنے کہ مشکل کشالی کا دلارا حسین ہے، مشکل کشا، سارے مل کے ذرا، مشکل کشالی کا دلارا ہے، مشکل کشالی کا دلارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اور مسلم کا سر بلند ہے کافر کے سامنے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا۔ تے پھر جدو سجدے اور اس اذان دے لاج رکھن دی واری آئی نا، یزید تخت نشین ہویا۔ یزید نے کیا، حسین مینو ووٹ دے، مینو تیرا ووٹ چاہیے، تیری پرچی جی میں اج اسی پرچی پانے ہیں ادو بیعت کرتے ہوں سن، مینو تیرا ووٹ چاہیے، اگر تو ووٹ دے چھڑیا تے ظاہر ہے سارے مدینے والے ساری دنیا والے مینو ووٹ دے دیں گے۔ امام علی مقام نے انکار فرمایا اے ہتھ ابو بکر صدیق دے ہتھاں وچ گئے نے، عمر فاروق دے ہتھاں وچ گئے نے، عثمان غنی دے ہتھاں وچ گئے نے، مولا علی دے ہتھاں وچ گئے نے، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ دے ہتھاں وچ گئے نے، اے کسے پلید دے ہتھ وچ جا سکدے نہیں۔ انہاں نے پاک ہتھاں پاک لوگاں نو ووٹ دیتا ہے، کسے ناپاک نو حسین ووٹ دے سکدا نہیں۔ انہاں نے نبی دے دین نو دنیا تے غالب کیتا ہے، تو دین تو دور ہو گئے ہیں، اس واسطے جڑا دین تو دور ہو جائے وہ حسین دے قریب ہو سکدا نہیں۔ بڑی انہیں تڑی لائی، بڑی دھمکیاں دیتیاں، حسین سوچ لے طاقت میرے کول ہے، فرمایا کوئی گل نہیں، طاقت تیرے کول ہے، علی دی شجاعت میرے کول ہے۔ انہیں کہا حسین سوچ لے جبر میرے کول ہے، فرمایا کوئی گل نہیں، جے جبر تیرے کول ہے تے فاطمہ دا صبر میرے کول ہے۔ انہیں کہا حسین دنیا دی سرداری میرے کول ہے، فرمایا کوئی گل نہیں، جنت دی سرداری میرے نانے نے مینوں عطا فرمائی ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو یہ دھمکیاں دے کے حسین نو چکا سکدا اور کدے کوئی حسینی یزیدیاں دے اگے چک سکدا، بولو چک سکدا نہیں۔ تے خیر انہیں سختی کرنا چاہیے۔ امام علی مقام نے لالچ بھی دیتا، انہیں کہا حسین دیکھ سب تو بڑی گدی تیرے کول ہے، مدینے پاک تو بڑی گدی اس ٹائم کوئی نہیں، سب تو بڑا ممبر تیرے کول ہے، اس تو تھوڑے تو بڑا مولوی کوئی نہیں، تے مسجد نبوی تو بڑا ممبر کوئی نہیں، تھوڑے تو بڑا پیر کوئی نہیں، تے مدینے پاک تو بڑی گدی کوئی نہیں۔ چپ کر کے اللہ اللہ کرو، اپنے مرید وداؤ، سیاست چو تسی کی لینا ہے؟ تھوڑا وظیفہ اور 4 گنا کر داں گا، جے لوگ 100 درہم دا تویز بیچتے نے تے تسی 1000 دا بیچی جاؤ، تو انہوں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا یزید اے نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حسین دا نظریہ ہے کہ اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جاوے بھاویں جھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ امام علی مقام نے 2 ٹوک اعلان فرمایا، یہ یزید سوچ میں حسین کدے تیری بیعت نہیں کر سکتا۔ رفقائے کار نال مشورہ کیتا، یزید سختی کرنا چاہتا ہے تے مدینہ پاک وچ خون بہائے گا، مدینہ پاک وچ خون بہے اے حسین گوارا نہیں کر سکتا۔ رفقائے کار نال مشورہ کیتا، مدینہ چھڑ کے مکہ پاک چلے جانے ہیں، شاید یزید ووٹ کا مطالبہ چھڑ دے وے، پرچی دا مطالبہ
رقبہ چھڑ دے وے۔ امام علی مقام نے جدو مشورہ کیتا، مشورہ طے پایا کہ مدینہ چھڑ کے چلو مکہ پاک چلے جانے ہیں۔ پھر مدینہ پاک چھڑن دا پروگرام لے کے امام علی مقام مختصر کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار تے پہنچے، دربار مصطفیٰ تے پہنچے اور جا کے عرض کر دینے سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا، اٹھو نانا جی دیکھو آپ کا اپنا حسین آیا، رہے آباد نانا جی تیرا پاک میں خانہ، دعائیں آج دیتا جا رہا ہے ایک مستانہ۔ امام علی مقام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے بیٹھے نے، اونگ آ گئی، معلوم ہوا کسی بھی اہم مقصد واسطے جائیے تے درباراں تے جا کے الوداع کہنا اے حسین دی سنت ہے۔ خواب وچ دیکھیا سرکار نے امام حسین دا سر مبارک اپنی گود وچ رکھیا تے والاں نوں سہلا رہے نے۔ فرمایا حسین امتحان بہت بڑا ہے لیکن گھبرانا نہیں، تے تو بس ساڑے کول آن والا ہے، پریشان ہونے دی لوڑ نہیں۔ عرض کی تھی نانا جان جے آنا ہی ہے تو پھر جلدی بلا لو، انہیاں مصیبتاں کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین انعام وڈا تائیں ملدا ہے جدو امتحان وڈا دیتا جائے۔ تو جنتی جوانہ دا سردار ہیں تے جنتی جوانہ دی سرداری عام گل نہیں، انہوں ہی ملے گی جڑا دنیا وچ بڑا امتحان دے کے آئے گا۔ اس واسطے اس امتحان وچ کامیابی دی میں دعا کرنا، لیکن ڈٹنا تو آپ ہے، تیاری تیری ہے۔ امام علی مقام نے یقین ہو گیا آپ نو کہ ہون تے ظاہر شہادت ملنی ہی ملنی ہے، پہلے بھی سرکار دی زبان چ سن دے رہے نے، ہن آج سرکار نے اے فرمایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر روضہ رسول تو واپس آنا چاہیا، چھوٹی جی سکینہ نے پکڑ کے جالی روزے والی کر دے عرض سکینہ، کملی والے چھٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ۔ امام علی مقام واپس آ گئے، واپس آ کے سامان تیار کیتا، اونٹاں تے لدنا شروع کیتا۔ ادھر جناب مدینہ پاک دے لوگ نے آگے جوان کہندے نے علی اکبر تو بغیر ساڈا گزارا کیویں ہوئے گا، بچے کہندے نے علی اصغر چلا جائے گا، اسی کنوں کھڑاواں گے۔ اے امام علی مقام مدینہ پاک وچ سب تو زیادہ خوشی اس ویلے منائی گئی جدو سرکار ہجرت کر کے آئے۔ اج سب تو زیادہ غمگین دن نے، اج تسی مدینہ پاک تو جا رہے ہو، اس واسطے ساڑی تے گزارش نہ جاؤ، مدینہ پاک وچ رہ جاؤ۔ ویکھو مدینے دے در و دیوار اداس نے، لیکن امام علی مقام دا ایک کوئی پیغام ہے، ایک کوئی پیغام دیتا کہ اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹے جاوے بھاویں جھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک نو